نعرے رسالت، نعرے تحقیق، شان اولیاء، شان اولیاء زندہ باد۔ ماشاءاللہ یار اس طرح نعرہ نہیں مارنا، بیٹھے ہیں میلاد کی محفل میں، کوئی کل خانی میں نہیں بیٹھے ہو، اور بیٹھے ہیں سارے نسبتوں والے، اس طرح نعرہ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، رسول اللہ، نعرے تحقیق، نعرے حیدر، شان اولیاء زندہ باد، شان اولیاء زندہ باد۔ اس نیت سے بیٹھے آپ کے چہرے بتائیں کہ ہم یہ عقیدہ رکھنے والے ہیں کہ اس محفل کو مدینے کے تاجدار زہرا کے بابا محمد مصطفیٰ دیکھ بھی رہے ہیں اور اپنی رحمتوں کی برکتیں عطا بھی کر رہے ہیں، کیونکہ ہم یہ عقیدہ رکھنے والے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو پھر اس طرح تو نہ بیٹھے نا جس طرح کل خانی میں بیٹھے۔ سبحان اللہ، ہاتھوں کو بڑھائیں، تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اب حضرت عبدالعزیز پراروی رحمت اللہ علیہ اس حافظ جمال اللہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں گئے۔ اب جب وہاں پہنچے تو آپ نے جب اپنی طلب پیش کی، کیونکہ پہلی چیز ہے طلب، اگر طلب نہیں ہوگی بندے کے اندر تو کوئی چیز بھی حاصل نہیں کر سکتا، کوئی چیز بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ ایک بہت بڑے دور میں اللہ کے ایک ولی گزرے ہیں، حضور کی اہل بیت اطہار میں سے، حضور کی آل میں سے، ان کا تذکرہ ملتا ہے کہ ان کا بڑا شہرہ تھا ان کی ولایت کا، کہ جو بھی ان کی صحبت میں رہتا ہے وہ اللہ کو پا لیتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کو پا لیتا ہے، اللہ کی قربتیں اسے نصیب ہوتی ہیں۔ تو ایک اس دور کے عالم دین انہوں نے کہا، سنا جب کہ وہاں سے اللہ ملتا ہے، اللہ کی قربتیں ملتی ہیں، تو وہ آیا اس اہل بیت اطہار سادات گھرانے کے پاس، اس اللہ کے ولی کے آستانے میں، اور جب آیا 3 دن رہا، لیکن 3 دن میں اسے کوئی ایسی چیز نظر نہ آئی، کوئی کرامت نظر نہ آئی۔ وہ آیا تھا دیکھنے کے کوئی شاید اظہار کرامت ہو۔ 3 دن کے بعد وہ جانے لگا، جب جانے لگا تو وہ جو اللہ والے بیٹھے تھے انہوں نے کہا جی کہ یہ جو علامہ صاحب جا رہے ہیں ان کو واپس بلائیں۔ خلفاء گئے، واپس بلا کے آئے، انہوں نے کہا جی علامہ صاحب کدھر کو جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی سچ بات یہ ہے کہ آیا تھا یہ سوچ کے کہ آپ کے پاس جاؤں گا، اللہ کا قرب ملے گا، لیکن مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی، مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی۔ تو شاہ صاحب نے کہا بھئی 3 دن اپنی مرضی سے رہ کے گئے ہو، چلو ایک رات ہماری مرضی سے بھی رہ لو، ایک رات ہماری مرضی سے بھی رہ لو۔ اب انہوں نے اس رات اپنے خلفاء سے کہا کہ اس صاحب کو بڑی لذیذ ترین مچھلی تیار کر کے، تل کے، باربیکیو کر کے، اچھے طریقے سے بنا کے اس کو مچھلی دینی ہے، اور اس سے پہلے کچھ بھی کھانے کا نہیں دینا۔ جب اسے شدید بھوک لگے اس کو اچھی خاصی مقدار میں مچھلی پیش کرنی ہے، اور مچھلی جب یہ کھا لیں اور بستر پہ لیٹ جائیں تو ان کا جو گھڑا پڑا ہوا ہے جہاں جس میں روزانہ پانی ہوتا تھا، اس میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں رکھنا، اس میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں رکھنا، اور آگے کنڈی دے دینی ہے، یہ دروازہ توڑ دیں، دروازہ کھولنا نہیں ہے۔ صبح جب نماز کا وقت ہوگا اس وقت دروازہ کھولنا ہے۔ اب ہمارے متعلق ویسے مولویوں کے بارے میں ہے کہ اساں رجے بھی ہوئیے تھے بکھی مجھ جنہ کھا لینے، تو اب جس کو پہلے کتنے وقت کے لیے کچھ کھانے کا نہیں ملا، اب پھر مچھلی اتنی بہترین تلی ہوئی، اب اس نے سیر ہو کے کھایا، پیٹ بھر کے مچھلی کھائی۔ اب پانی نہیں رکھا گیا، اور جب وہ لیٹ گئے، سو گئے، تو آگے سے کنڈی حکم کے مطابق لگا دی گئی۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ انسان نے مچھلی کھائی ہو تو کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے بھائی؟ پیاس لگتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ پیاس لگتی ہے۔ اس میں معرفت کی بات کر لوں کہ میلاد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، تو بھائی مچھلی کا تعلق اور نسبت پانی کے ساتھ کیسی ہے کہ کوئی اگر اسے پانی سے جدا کر دے تو وہ تڑپ تڑپ کے مر جاتی ہے،
اور اگر کوئی اسے کاٹ دے، ٹکڑے کر دے، اور پھر وہ اس کا سالن بنا لے، تل لے، اور پھر ذرہ ذرہ کر کے دانتوں میں چبا کے وہ کھا لے، اس کا ذرہ ذرہ بھی اپنے محبوب پانی سے ایسا تعلق رکھتا ہے کہ وہ پیٹ میں جا کے بھی اسی پانی کو اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات، بڑی معرفت کی بات ہے اگر سمجھ جائے۔ یہی مودت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا۔ آپ جمیع تفاسیر اٹھا کے دیکھیں، جب یہ آیہ مقدسہ نازل ہوئی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے میرے صحابہ اور قیامت تک آنے والے، اے میرے امتیوں، میں نے تمہیں دین دیا، اسلام دیا، تمہیں توحید دی، اللہ کی معرفت دی، قرآن کا پیغام پہنچایا، تمہیں سب کچھ میرے در سے ملا۔ میں اجر رسالت میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، صرف ایک چیز مانگتا ہوں، اپنی آل کی، اپنی اہل بیت کی مودت، سبحان اللہ، اپنی اہل بیت کی مودت۔ تو محبت اور مودت کے درمیان فرق لکھا ہے ائمہ مفسرین کرام نے کہ مودت، محبت کے بغیر انسان زندہ رہ سکتا ہے، محبت محبوب نہ ملے پھر بھی لوگ زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن مودت یہ ہے کہ مودت میں تعلق محبت سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ مثال دی ائمہ مفسرین نے کہ جس طرح مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، اس طرح نبی نے اللہ کے حکم پہ مانگا ہے کہ اے میری امت، اے میرا کلمہ پڑھنے والے، تمہارا تعلق بھی میری آل کے ساتھ ایسا ہو کہ تمہارا گزارا ہی نہ ہو سکے۔ جس طرح پانی کے بغیر مچھلی نہیں رہ سکتی، نبی کی آل کے بغیر نبی کی امت نہیں رہ سکتی، اللہ اکبر، سبحان نبی کی آل کے بغیر نبی کی امت نہیں رہ سکتی۔ تو اب جب پانی بھی نہیں رکھا، کنڈی بھی لگا دی، شدید پیاس محسوس ہوئی، جب شدید پیاس لگی، اب اٹھا وہ بندہ، اس نے گھڑا دیکھا تو اس میں پانی نہیں تھا۔ اب دروازہ کھول کے بھی باہر سے پانی پی کے آتا ہوں، جب دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو دروازہ بند تھا۔ اب جوں جوں پیاس کی شدت ہوتی گئی، تو اس کی کیفیت بھی بدلتی گئی، غصہ اور جلال بھی بڑھتا گیا۔ اب اس نے زور زور سے آوازیں مارنا شروع کر دی، لیکن حکم تھا کہ صبح کی نماز سے پہلے دروازہ نہیں کھولنا۔ اب دروازہ نہ کھلا، اس نے دروازے کو خوب دھکے دیے، توڑنے کی کوشش کی، دروازہ نہ ٹوٹا، حتیٰ کہ جب صبح کی نماز کا وقت ہوا، دروازہ کھولا گیا، تو اب وہ مرشد صاحب جو تھے وہ انتظار میں بیٹھے تھے کہ ابھی شدید غصے میں وہ آئے گا۔ اب وہ بڑے جلال میں آیا، اس نے کہا کہ یہ کیسے بدتمیز قسم کے خلفاء رکھے ہوئے ہیں۔ اس نے سمجھا کہ انہوں نے میرے ساتھ مذاق کیا ہے، یہ کیسے بدتمیز قسم کے خلفاء رکھے ہوئے ہیں، انہوں نے میرے ساتھ عجیب مذاق کیا ہے۔ پانی بھی نہیں رکھا، آگے دروازہ بھی کسی نے بند کر دیا، میں ساری رات تڑپتا رہا، ساری رات پیاسا رہا۔ اس مرشد نے پوچھا کہ اچھا پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا پھر کیا ہونا تھا، میں دروازہ کھٹکھٹاتا رہا، کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ انہوں نے کہا جی پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا جی پھر کی ہونا سی، میں آوازاں مارتا رہا، کسی جواب نہیں دیتا۔ انہوں نے کہا جی پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا پھر کیا ہونا تھا، تڑپ تڑپ کے پتہ نہیں کس وقت بے ہوش ہوا ہوں، کب نیند آئی ہے، کیا ہوا سمجھ ہی نہیں آئی۔ فرمایا پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ پھر خواب کے اندر مجھے ساتوں سمندر نظر آئے، اللہ اکبر، جس طرف دیکھتا تھا پانی پانی، سمندر سمندر، دریا دریا، آبشاریں اور بارش اور پانی، ہر طرف مجھے پانی پانی نظر آتا تھا۔ تو اس اللہ والے نے کہا کہ ایک رات تم نے اپنے دل کے اندر پانی کی سچی طلب پیدا کی ہے، تجھے رات خواب میں بھی پانی نظر آتا تھا، جتنی پانی کی طلب کی ہے اتنی ہی چلو اپنے رب کی طلب تو پہلے پیدا کرو، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پہلے اپنے رب کی وہ طلب تو اپنے اندر پیدا کرو۔ جب تمہارے اندر طلب ہی نہیں ہے تو پھر یہاں 3 دن تو کیا 3 صدیاں بھی تو رہ لے تو تجھے رب مل نہیں سکتا، رب مل نہیں سکتا۔ تو